لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج کا سبق ہمارا 5واں سپارہ ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے شروع کر رہے ہیں، اور آیت نمبر جو 23 تھا اس میں کس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کی فہرست بتا دی گئی تھی۔ ایک جو رہ گیا تھا والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ لیں گے یہاں پہ محصنات کو، خاوند والی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت دو خاوند کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو قبضے میں آ گئی تمہارے۔ اس کی تفسیر جو ہے نا وہ آیت کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ اور شادی شدہ خاوند والی عورتوں سے بھی نکاح جائز نہیں ہے مگر جو تمہارے دائیں ہاتھ کے تم اس کے مالک ہو گئے، یعنی تمہارے قبضے میں آ گئی ہو۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تم پر اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے جو اس کے علاوہ کہ تم تلاش کرو، حاصل کرو تمہارے مالوں کے ذریعے نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر جو فائدہ اٹھا لیا تم نے اس نکاح کے ذریعے ان سے، فَآتُوهُنَّ، پھر دینا ان کو ان کا مہر فرض کیا ہوا، اور نہیں گناہ تم پر اس میں جو تم آپس میں رضامند ہو مہر کے معاملے میں فرض ٹھہرانے کے بعد۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ شادی شدہ عورت سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ عورتیں جو جنگ وغیرہ کے ذریعے، جب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے ابن کثیر سے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ہے ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو نہیں وہ استطاعت رکھتا تم میں سے گنجائش کی کہ وہ نکاح کرے مطلب آزاد مسلمان عورتوں سے، یا محصنات آزاد عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو آزاد مومن عورتوں سے، فمن ملکت، پھر جو مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ تمہاری لونڈیوں میں سے، تو نکاح کی گنجائش نہیں ہے کہ آزاد مومن عورتوں سے کریں، تو جو لونڈی ہے جس کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ یعنی وہ تمہارے قبضے میں ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، تم ایک دوسرے کے جیسے ہو، سب اللہ کے بندے ہیں۔ پھر نکاح کر لینا ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دینا ان کو ان کا مہر دستور کے مطابق، تو وہ عورتیں بھی پاک دامن ہو، نہ بدکاری کرنے والی ہو اور نہ بنانے والی ہو، چھپی آشنائی سیکریٹ ریلیشن نہ رکھنے والی ہو۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ آئے بے حیائی پر، پھر ان پر یعنی ان لونڈیوں پر آدھا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے سزا بدکاری کی۔
ذالک لمن خشی العنتا، یہ اجازت، یہ رخصت اس لیے دی گئی کہ اگر آزاد مومن عورتیں نہیں کی گنجائش نہیں ہے تم ان سے نکاح کرو تو لونڈی سے کر لو ان کے آقا کی اجازت سے، جسے ڈر ہے کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر تم صبر کرو، کنٹرول کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے، جب تک تم اس لائق نہیں ہو جاؤ کہ کسی آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکو، اور اللہ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین، وہ چاہتا ہے اللہ کہ وہ واضح کر دے تمہارے لیے اور وہ رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے ہے، اور وہ توبہ قبول کرے تمہاری، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے وہ تمہیں بتا دیا جائے، ہاں، اور اللہ کو سب علم ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، اور اللہ کا ہر حکم حکمت سے بھرپور ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے تمہاری، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف پوری طریقے سے مائل ہو جاؤ، یعنی جب اصلاحی دعوت اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو جو لوگ خواہش پرستانہ زندگی گزار رہے تھے نا، ان کے اوپر بڑی چوٹ لگی کہ اسلام نے ان کو صحیح راستہ دکھایا، گائیڈ کیا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنا ہے، ہاں، تو وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام کے خلاف کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، اور جو خواہش کے پیروکار لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم گناہ کی طرف پوری طریقے سے جھک جاؤ۔ یرید اللہ، چاہتا ہے اللہ کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور، اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت سہولتیں رکھی ہے نا، تو اللہ تم سے شریعت کی ذمہ داری کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، تم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکام بجا لاؤ، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان میں کمزوری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم کھانا تمہارے مالوں کو تمہارے درمیان باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، مگر کہ ہو تجارت آپس کی رضامندی کی تم میں سے، اور نہیں تم قتل کرنا تمہاری جانوں کا، بے شک اللہ ہے تم پر خوب رحم کرنے والا۔ اے ایمان والو، لوگوں کے مال باطل طریقے سے چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے مت کھایا کرو۔ تجارت کیسی ہونی چاہیے؟ آپس کی رضامندی سے ہونی چاہیے، اور قتل بھی نہیں کرو، یعنی ایک انسان پر دوسرے کی مال اور جان حرام ہے، نہ اس کی وہ مال ہڑپ سکتا ہے غلط طریقے سے، نہ اس کی جان کو مار سکتا ہے، کیونکہ وہ جان تو اللہ کی ہے نا، اور یہ مال بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، اسی لیے سب بتا دیا ہے اس نے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے گا زیادتی اور ظلم سے، پھر ان قریب ہم داخل کر دیں گے اس کو آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر آسان، یعنی جو کچھ بھی ایسا کرے گا، ناحق کسی کا مال کھائے گا اور کسی کا قتل کر دے گا جان بوجھ کر، مال کی وجہ سے کتنے قتل ہو جاتے ہیں، تو عدوان اور ظلم جب الفاظ ایک ساتھ میں آئے نا تو اس کا مطلب ہے عدوان کا کہ کوئی شخص زور زبردستی سے دوسرے کے جان یا مال پر دست درازی کرے، اور دوسری شکل جو ہے وہ ظلم کی یہ ہے کہ کوئی شخص دھاندلی ایسی کرے کہ کسی کا واجبی حق جو اس پر نکلتا ہے وہ نہ دے، حق تلفی کو ظلم کہا گیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جو منع کیا گیا ہے اس سے،
تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری خطاؤں کو، اور ہم داخل کر دیں گے تمہیں عزت والا داخلہ، عزت والی جگہ داخل کر دیں گے، عزت والے مقام میں یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو گناہ چھوٹے اور بڑے دونوں ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے گناہ کے اثرات اتنے سنگین نہیں ہوتے ہیں، بڑے گناہ کے اثرات بہت سنگین ہوتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی چیز رستے پہ پھینک دی، یا کچھ کسی نے کہاں وہاں تھوک دیا ہے نا، یا کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا ہے، چوری کر لی، تو گناہ کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، کسی کا قتل کر دیا، یہ بڑا گناہ میں سے شمار ہے نا، تو گناہ کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی فکر کریں گے، تو چھوٹی چھوٹی خطائیں جو جذبات سے مغلوب ہو کر انسان سے ہو جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، مگر ایک انسان جو ہے نا وہ چھوٹی گناہوں سے بھی بچتا رہے گا، ہے نا، یعنی کہ جو آدمی اپنے ہزاروں کے قرضے چکاتا رہتا ہے تو وہ اس بات پر کبھی نہیں راضی ہوگا کہ کسی کے 5 روپے بھی وہ اپنے پاس رکھ لے۔ اس کے برعکس جو لوگ کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا، جو کبائر کے مرتکب ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جو ان کی نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، اور نہیں تم تمنا کرو وہ جو فضیلت دی اللہ نے اس کی تم کو ایک دوسرے پر، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور مانگ لو اللہ سے اس کے فضل کو، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ تو ریس کا جو میدان ہے نا اصل میں وہ صفات کی بنیاد پہ ہے، خلقی بنیاد پہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، وہ اتنا نہیں ہے خوبصورت، کسی کو اللہ نے صحیح سالم اعضاء عطا فرمائے تو کسی کے اتنے نہیں ہے، کچھ اس کے اندر کمی ہے، کسی کو بہت ذہین بنایا ہے تو کسی کا ذہن اتنا ہر چیز کو وہ نہیں کر پاتا ہے، اتنا ذہین نہیں ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ تو یہ سب چیزوں کو فوکس کرنے کی بجائے انسان عملی طور پر ایک دوسرے سے نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر کرے، جیسے کوئی سوچے کہ مجھے عورت بنایا ہے تو عورت سوچے کہ میں مرد ہوتی کاش، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے فضل مانگنا چاہیے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اس کی دعا بھی بتا دی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑا ہے ماں باپ نے اور قریب والوں نے، اور وہ لوگ جو بندھ چکے ہیں نا تمہاری قسموں میں، پھر دینا ان کو ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ، یعنی ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت پہنچا دی ہے، چاہے وہ والدین کے ذریعے یا قریب والوں کے ذریعے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے تم نے قسمیں کھائی تھی کہ تم ان کو کچھ دو گے اپنے مال میں سے، تو ان کو ان کا حصہ دے دینا، یہ وصیت میں سے ان کو حصہ دیا جائے گا۔ اور میں واضح کر دوں کہ جو وصیت ہے نا وہ پورے مال کے 1/3 کی ہی کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی ہے، تو جو 1/3 ہے اس میں سے جن کو پرومس کیا ہے ان کو دے دیا کرو، اور یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ ہر چیز کا گواہ ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ سرپرست ہے، نگراں ہے عورتوں پر، اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان کو ایک دوسرے پر، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے، پھر وہ بیویاں صالحات ہوں، نیکوکار ہوں، فرما برداری کرنے والی ہوں اور حفاظت کرنے والی ہوں پیٹھ پیچھے، وہ جو جس کی حفاظت اللہ نے چاہی ہے، یعنی پھر عورتیں بھی کیا کریں، نیکی کا کام انجام دیں۔
اپنی شوہر کی تابعداری کریں، اللہ کی تابعداری کریں اور شوہر کی بھی کریں معروف باتوں میں، اور حفاظت کریں اپنے شوہر کے رازوں کی، وہ حفاظت کرنے والی بنے۔ واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کی بد دماغی سے، یعنی وہ تمہاری سربراہی کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو پھر ان کو نصیحت کرنا اور ان کو چھوڑ دینا۔ پہلا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے، یہ نہیں یہ کہ جو لاسٹ والا اسٹیپ ہے اس کو پہلے فالو کیا جائے۔ تو پہلے ان کو نصیحت کرنا، سمجھانا، اور پھر چھوڑ دینا ان کو ان کے بیڈ رومز میں، اور ماننا انہیں۔ پھر اگر وہ کہاں مان لے تمہارا، تو پھر نہیں تلاش کرنا ان پر کوئی راستہ۔ بے شک اللہ سب سے بلند تر ہے، وہ عالی مرتبے والا ہے اور بہت بڑا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر 3 اسٹیپس بتائے گئے ہیں نا، کہ پہلے واز کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، پھر اس کے بعد ان کو تنہا چھوڑ دینا ہے ان کے بیڈ رومز میں، اور تیسرا ان کو تھوڑی سی جیسے ایک معلم اپنے شاگرد کو ادب سکھاتا ہے نا، بل اسی طرح سے، ایسا مارنا پیٹنا جس سے کوئی جسم پہ نشان آئے، یہ ایسا نہیں ہے، تھوڑا تنبیہ کے لیے، جیسے استاد کرتا ہے نا اپنے شاگرد کے ساتھ، بس غیر مبرہ کے لفظ استعمال کیے گئے، اس کی وضاحت دے دی گئی ہے کہ سزا ایسی نہ ہو کہ کوئی پائیدار اثر چھوڑ جائے۔ تو جو مرد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرپرست بنایا ہے، یہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ یہ اللہ کی فضیلت ہے نا، عمل کی کسی میدان میں اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اور کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی فضیلت بخشی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ نے سب کے کو ایک ایک الگ الگ کوالٹیز سے نوازا ہے نا، جیسے ماں کا کتنا مرتبہ ہے، باپ کے بنسبت 3 گنا حدیث میں بتایا جا چکا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے سرپرستی کے میدان میں ایک حکومت بھی چلانے کے لیے ایک سربراہ چاہیے ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے گھر کو چلانے کے لیے مرد جو ہے وہ قوامون کی حیثیت رکھتا ہے، اور بیوی کو چاہیے کہ اس کی سربراہی کو تسلیم کر لے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم کو خوف ہے، یعنی گھر والوں کو یہ خوف ہے کشمکش کا ان دونوں کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان، تو پھر مقرر کرو ایک حاکم اس شوہر کے گھر والوں میں سے، اور ایک حاکم یعنی ان کے بارے میں انصاف کرنے والا اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اِن یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، یعنی وہ حاکم ہے، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں گے تو موافقت کرا دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کہ انسان کا اگر جذبہ سچا ہوگا نا، جو حاکم کا، وہ چاہیں گے کہ یہ دونوں ہسبینڈ وائف ضد چھوڑ کر آپس میں اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ سازگاری پیدا کر دے گا۔ وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہیں تم شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اور قریب والوں کے ساتھ، اور یتامہ کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور ایسے پڑوسی جو قرابت دار ہے، رشتہ دار پڑوسی، اور ایسے پڑوسی جو اجنبی ہے، اور ساتھی ہم مجلس کے، اور راستے کے مسافر کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کی قید لگائی گئی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو مالک ہوئے جن کے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی تمہارے لونڈی اور غلام، ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا جو ہے مختالاً اور فخورا، یعنی جو اتراتا ہے
اور بڑائی مارتا ہے نا، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تو اس کو پسند فرماتا ہے جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، جن کے اندر گھمنڈ اور فخر نہیں ہوتا۔ جن کے اندر گھمنڈ فخر ہوتا ہے نا، وہ لوگوں پر احسان کرنے کی بجائے ان پر دھوس جماتے، رعب جماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں اور کم ظرفوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو کنجوسی کا، اور وہ چھپاتے ہیں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے، اور تیار کیا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ یعنی جو خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں تنگ دل ہو، اسے کنجوس کہتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے حقوق فیاضی اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن خود اپنی ذات کے معاملے میں احتیاط اور تنگی برتتا ہے، اس کو بخیل نہیں کہتے ہیں۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس میں اپنوں کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، تو چاہیے کہ وہ ان تک ان کا حق پہنچا دے اور خود کے معاملے میں وہ احتیاط سے کام لے، ہے نا۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں معلوم ہے۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا وہ ہو شیطان اس کا ساتھی بہت برا ساتھی ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ حقوق ادا کرنے کے معاملے میں تو کنجوسی اختیار کرتے ہیں، خود پر بہت خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ تو ایسے لوگ جو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا، وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے ایسے شخص کا، وہ بہت برا ساتھی ہے وہ۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، اور کیا بگڑ جاتا تمہارا اگر تم ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ان کو اللہ نے، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ہے ذرے برابر، اور اگر وہ ہوگی کوئی نیکی، کوئی بھلائی، وہ اضافہ کر دے گا اس میں، اور وہ دے گا اپنے پاس سے عظیم اجر عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی تمہاری کوئی نیکی، تمہارا کوئی بھی انفاق فی سبیل اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ اضافہ کر کے لوٹائے گا، تو فکر کس بات کی ہونی چاہیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پھر کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے گواہ، اور لائیں گے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ۔ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کی شہادت اپنی امتوں پر ہوگی، یعنی کہ تمام اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کو اپنے دین سے اللہ نے آگاہ کر دیا، ان پر حجت تمام کر دی۔ اب دین شریعت سے آگاہ کرنے کے معاملے میں اللہ نے کوئی کسر رکھی نہیں ہے۔ تو جب میدان حشر میں اللہ تمام امتوں اور ان کے پیغمبروں کو جمع کر کے پیغمبروں سے گواہی دلوا لے گا کہ انہوں نے لوگوں کو دین پہنچا دیا تھا، اسی طرح کی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے لوگوں پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بلائیں گے۔
اس دن وہ سارے لوگ جنہوں نے کفر اور نافرمانی کی ہے نا رسول کی، تمنا کریں گے کہ کاش وہ زمین میں دس جائیں اور زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ تو اس دن کوئی شخص اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا، اور اس دن وہ چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نافرمانی کی اس رسول کی، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے کوئی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی، یہاں تک کہ جان لو تم جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب جانا مگر جو راستے کو عبور کرنے والا ہو، یعنی کہ مسجد نبوی سے اس کا مساجد سے صرف گزر کی حد تک کہ وہ جا سکتا ہے، نماز کے قریب نہیں جا سکتا ہے جنابت کی حالت میں، نشے کی حالت میں، اور نہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض یا سفر پر، یا آئے تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء سے، یا چھوا ہے تم نے بیوی کو، پھر نہیں تم نے پایا پانی، تو پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور مسح کر لو تمہارے چہروں کا اور تمہارے ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص نشے کی حالت میں، یعنی کہ یہ دوسرا احکام ہے، پہلا احکام سورۃ البقرہ میں دے دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے یہاں کیا بات تھی؟ اہل کتاب کے یہاں یہ تھی کہ نماز کے وقت ان کے جو امام وغیرہ تھے وہ شراب اور نشے کی طرف نہ آئے، لیکن اسلام نے ان سے آگے ایک قدم بڑھایا اور فرمایا کہ ہر وقت آگے آئے گا سورہ مائدہ میں کہ شراب کی حرمت پھر واضح کر دی گئی، شراب حرام قرار دے دی گئی۔ پھر اگر پانی جیسے کہ پانی نہیں مل رہا ہے غسل کے لیے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا، اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا خوب بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، مراد وہی تورات انجیل والے کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، اور قرآن جو ہے نا وہ مکمل کتاب ہے، اس نے سب کتابوں کی تعلیمات اپنے اندر محفوظ کر لی ہے۔ تو یہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے نا یہود اور نصارہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے، یعنی یہ جو تیمم کا طریقہ بتایا گیا نا، تو اس کے اوپر بھی بہت اعتراض کر کے مسلمانوں کو اس کے اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھلا یہ کیسا دین ہے کہ مٹی سے پاک ہو جائے۔ تو اس طریقے سے ان کی سازشیں تھیں اسلام کے خلاف، وہ چاہتے تھے کہ تم صحیح راستے سے بھٹک جاؤ، تو ایسے ایسے وسوسے اہل ایمان کے دلوں میں ڈالتے تھے، جیسے تیمم کو لے کر بھی انہوں نے ڈالے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے مدد کے لیے اور تمہاری حمایت کے لیے۔ تو اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے بھی۔ من الذین ہادوا یحرفون کلمہ، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں بات کو اس کے موضوع سے، اس کی جگہ سے،
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے اور ہم نہیں مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اسمع غیر مسمعن، اور رعینا کہتے موڑ کر اپنی زبانوں کو، اور وہ تانا دیتے ہیں دین میں. اور اگر کہ وہ کہتے ہم نے سن لیا ہے اور ہم مانتے ہیں، اور وہ اسمع کہتے اور وہ انظرنا کہتے، تو بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ درست بات ہوتی. لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، پھر نہیں وہ ایمان لاتے ہیں مگر تھوڑے ہی لوگ. یہودیوں کے بارے میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے نا، تو ایسا دکھاتے تھے، سمینا و اطعنا کی بجائے اسینا کہتے، اور ایسا موڑ کر کہتے کہ سننے والے کو ایسا لگتا کہ وہ اطعنا کہہ رہا ہے. وہ اپنی دینداری کا مظاہرہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر. یہ یہودی اشرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے اور اسلام کو بے وزن اور حقیر کرنے کے لیے کرتے تھے. یہودی کی ایک شرارت، یہ جب مجلس میں آتے تو سمینا و اطانا کی جگہ سمینا کہتے اور اسینا اطانا کی طرح کہتے. اور کیا کہتے؟ وسما، سنیے، ہے نا، ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کہتے نا ذرا سنیے، کچھ پوچھنا ہے. اور دل میں کیا کہتے؟ غیر مسمعین، یا پھر سامنے بھی ایسا کہہ دیتے. اس کے دو معنی الفاظ ہیں، اس پہ دھیان دیجئے کہ سنیے اور ایسی بات تو سنی ہی نہیں گئی ہے. اس کے دو معنی نکلتے ہیں. یعنی سامعین کو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی حکمت کی اور کتنی بہترین بات یہ پیش کر رہے ہیں نا. اور دوسری طریقے سے کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کیسی بے سر پیر کی باتیں ہو رہی ہے جو کبھی سنی نہیں ہے. زو معنی الفاظ، زو معنی طریقہ اختیار کرتے. اور رائنا کہتے، تھوڑا سا رائی کو عین کو کھینچ لیں گے تو یا لگا دیں گے تو مراد وہی ہے نعوذ باللہ ہمارا چرواہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مخاطب کر کے نعوذ باللہ آپ کی توہین کرتے. تو رائنا کہتے موڑ کر اپنی زبانوں کو اور دین میں تانا دیتے. تو یہ اسلوب ان کو اختیار کرنے کی بجائے مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں، اور ذرا آپ سنیے. اور غیر مسمع کے لفظ نہیں استعمال کرتے، زو معنی الفاظ ہو گئے نا. یہ دو طریقے سے اس کو بولا جا سکتا ہے نا، میں نے بتایا آپ کو. اور یہ انظرنا کہتے. چار الفاظ یہاں بتا دیے گئے کہ ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے تو ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا. لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے نا، جب یہ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو اتارا ہم نے، تصدیق کرنے والی، سچا بتانے والی جو تمہارے پاس کتاب ہے، تورات اور انجیل، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دے تم چہروں کو اور ہم پھیر دے اس کو اس کی پیٹھوں پر، اور ہم لعنت کرے ان پر جیسا لعنت کی ہم نے ہفتے والوں پر، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. چہروں کو مسح کرنا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو یہ اعلیٰ صلاحیت بخشی ہے، جب انسان اس سے کام نہیں لے گا نا تو اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں لے لیں گے سب. اور سورہ بقرہ میں تو آ چکا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہ کراہیت کا اظہار ہے کہ ہم پھیر دیں گے ان کو ان کی پیٹھوں پر، کیونکہ چہرہ جو انسان کی شخصیت کا ایک بہترین حصہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر اللہ وہ صلاحیتیں لے لے گا، اور پھر اللہ ایسی لعنت کرے گا جیسے ہفتے والوں کے لوگوں پر کی تھی. اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہنے والا ہے. تو اہل کتاب تم ایمان لاؤ قرآن پر بھی جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے.
اس کے پہلے کہ ہم مٹا دیں تمہارے چہروں کو اور اس کو پیٹھوں کی طرف پھیر دیں۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں وہ معاف کرے گا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، پھر حقیقت میں اس نے گھڑ لیا ہے ایک بہت بڑا گناہ، اپنے ذمے ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ گڑی ہوئی بات ہے یہ۔ الم تر الی الذین یزکون، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں اپنی نفس کو، بلکہ اللہ وہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، دھاگے برابر بھی نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی کہ انسان کو اپنی پاکیزگی کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے جیسے یہود اور نصارہ کو تھا۔ یہ تو اللہ ہی ہے نا جو انسان کو پاک کرتا ہے، اور تم پر ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، دھاگے جتنا بھی نہیں ظلم ہونے والا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ، دیکھو کیسے وہ گھڑ لیتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے یہ بہت بڑا کھلا گناہ، اور کافی ہے یہ صریح گناہ، یہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اللہ پہ جھوٹی باتیں کر دینا، شرک منسوب کرنا، اولاد منسوب کرنا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، مراد اہل کتاب، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، زیادہ ہدایت والے راستے پر ہیں۔ وہ کافر لوگوں سے کیا کہتے کہ تم لوگ تو ہے نا زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والے لوگوں سے۔ تو یہ اہل کتاب جو تھے، جبت اور طاغوت، جب سے مراد تمام اعمال سفلیہ ہے، مثلاً جادو، شعبہ بازی، ٹوٹکے اور فالگیری، نجوم، آگ پر چلنا اور دوسری تمام خرافات، ہاتھوں کی لکیروں کا علم، سب اس میں شامل ہے۔ اور طاغوت کو بتا دیا گیا تھا نا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خدائی کا درجہ دیا یا لوگوں نے ان کو دے دیا درجہ۔ تو یہ یہود جو تھے نا، تو یہ اس طریقے سے کیا کہتے تھے کافر لوگوں کے بارے میں، جیسے تیمم کا جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے نا، تو اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ دیکھو پانی سے پاک ہونے کے بجائے یہ مٹی سے پاک ہونے کا بتا رہے ہیں، کہ زمین پہ ہاتھ مار کے، مٹی پہ ہاتھ مار کے۔ اس سے اچھا مذہب تو ان بت پرستوں کا ہے نا، تو یہ کوئی خدائی مذہب تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ زمین پر ہاتھ مار کر نماز پڑھ لی جائے۔ تو ایسی اللہ کے احکامات کو لوگ ذریعہ بناتے تھے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اور یہاں تک کہ مخالفت میں آ گئے تھے کہ مشرکین کو زیادہ ہدایت والے راستے کا بتا رہے تھے ایمان والوں کے مقابلے میں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دے اللہ، پھر ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہت میں؟ پھر اس صورت میں نہیں وہ دیں گے لوگوں کو، دل برابر بھی نہ دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے اقتدار میں، اختیار میں کچھ ان کو بھی حصے داری ہے کہ اس فضل انعام میں سے جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے محروم رکھے۔ چنانچہ اپنے اسی اختیار کی بنا پر وہ مسلمانوں کو اللہ کے فضل و کرم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، لوگ مراد ایمان والے ہیں۔ ام یحسدون الناس،
کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر، یعنی اہل ایمان پر حسد کرتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ حسد کر رہے ہیں اس بات پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے؟ پھر حقیقت میں دیا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دیا ہم نے ان کو عظیم بادشاہت۔ اللہ تعالیٰ نے تو دونوں جو تھے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، وہ آدم علیہ السلام کی تو اولادوں میں سے ہی تو تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر انہی میں سے کچھ، یعنی یہاں مراد بنی اسماعیل ہے، پھر انہی میں سے کچھ وہ ایمان لائے، یعنی اللہ نے آخری نبی کو میں جو آخری نبی جو بھیجے بنی اسرائیل میں، بنی اسماعیل میں سوری، آخری اپنے نبی بھیجے، تو ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ ایمان لے آئے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان سے محروم رہے۔ پھر انہی میں سے کچھ وہ ایمان لائے اس پر، اللہ کے پیغمبر پر، اور انہی میں سے کچھ وہ رک گئے اس سے، اور کافی ہے جہنم ان کے لیے بھڑکتی آگ۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہماری آیتوں کا، جلد ہم داخل کر دیں گے اس کو آگ میں، جب بھی پک جائے گی، جل جائے گی ان کی کھالیں، بدل دیں گے ہم ان کو اس کے علاوہ دوسری کھالوں سے۔ کیوں ایسا کریں گے؟ تاکہ وہ جلنے کے عذاب کو برابر سے اس کو چکھتے رہیں۔ کھال جل جائے گی، پک جائے گی، پھر اللہ دوسری کھال دے دیں گے اس کے بدلے میں۔ ان اللہ عزیزاً حکیمہ، بے شک اللہ ہے غالب اور حکمت والا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کیے اچھے اچھے، ان قریب ہم داخل کر دیں گے ان کو جنت میں، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے اس میں پاک جوڑے ہوں گے، اور ہم داخل کر دیں گے ان کو گھنی چھاؤں میں۔ جنت کے جو درخت ہے اس کی چھاؤں بہت گھنی ہوگی، حدیث میں اس کی تفسیر آتی ہے۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم لوٹا دو امانت اس کے اہل کو، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے درمیان کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ وہ بہت اچھی بات کی نصیحت کر رہا ہے تم کو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ نے نصیحت کی کہ شریعت الہی کی جو امانت یہودیوں سے لے کر اب تم کو دے دی گئی ہے نا، تو تم ان کی طرح تعصب میں اور گروہ بندی کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو جانا، ہمیشہ حق اور انصاف کو نگاہ میں رکھنا۔ اب تم کتاب اور حکمت کے ساتھ ایک عظیم ملک عظیم کے وارث بھی بنائے جا رہے ہو، اور تم پر لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری بھی ڈالی جا رہی ہے، تو تم لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، اور اپنے فیصلوں میں انصاف کو دھیان میں رکھنا، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ جس اللہ نے تم کو اس عظیم ذمہ داری پر مامور کیا ہے نا، وہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس رسول کی اور اولی الامر کی۔ صاحب حکومت مراد ہے یہاں، اولو الامر تم میں سے۔ پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں کسی چیز میں، پھر لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ہو ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اولو الامر سے مراد وہی ہے کہ اسلامی معاشرے کے جو معاملات ہے اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اگر امام اور خلیفہ موجود ہے تو یہ اولو الامر کے اس میں داخل ہوں گے، اور ورنہ تو جماعت کے اندر جو بھی معاملہ فہم اور صاحب بصیرت شخص ہوگا نا، وہ مراد ہے۔
تو کسی چیز کے معاملے میں تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لے جاؤ، وہاں سے حل کرنے کی کوشش کرو کتاب و سنت سے۔ اور جو اولو الامر ہے نا، اسلامی معاشرے کے سمجھدار لوگ، اسلامی معاشرے کی جو باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی طرف لے جاؤ معاملات کو۔ اگر شرط یہ بتائی گئی کہ اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، تو تم ایسا کرنا، اپنے تنازعات کا حل اس طریقے سے نکالنا۔ الم تری الی الذین یزعمون، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اس پر جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، وہ اپنے معاملوں کے مقدموں کے فیصلے کرائیں طاغوت کی طرف، اور حقیقت میں حکم دیا گیا انہیں کہ وہ انکار کر دے اس کا، طاغوت کا تو اللہ نے انکار کا حکم دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے شیطان کہ وہ بھٹکا دے ان کو، اور بھٹکا کے دور لے جائے صراط مستقیم سے، نہایت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ تو یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، جو دعویٰ تو یہ کرتے تھے قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پچھلے صحیفوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کی بجائے یہود کے سرداروں اور ان کی عدالتوں کی طرف رجوع کرتے تھے، حالانکہ جس اللہ اور رسول پر وہ ایمان کے مدعی تھے ان کی طرف سے واضح ہدایت اتر چکی تھی، اور اللہ اور رسول پر ایمان کے لیے لازم ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے، یعنی غیر اللہ کا انکار کیا جائے، شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں فالو کیا جائے۔ تو اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے نا، اگر یہ طاغوت کی طرف اپنے مقدمات کے فیصلے لے جاتے ہیں، یعنی اسلامی شریعت کے علاوہ دوسری شریعت جو ہے وہ طاغوت کے رمزے میں جائے گی، تو ان کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، یہاں بھی رہنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں آمنا، اور اپنے یہودی ساتھیوں کی طرف بھی جا کے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، صراط مستقیم سے بہت دور جا چکے ہیں، اب ان کا پھر سے واپس لوٹ کر آنا صراط مستقیم کی طرف ممکن نہیں رہا، جان بوجھ کے سب کر رہے ہیں نا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا گیا ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو اتارا اللہ نے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں منافقین کو وہ رک جاتے ہیں، بالکل کترا کے نکل جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، پھر کیا حال ہوگا جب پہنچے گی ان پر کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، اور کہیں گے نہیں ارادہ ہمارا مگر احسان اور توفیق کا تھا، میل ملاپ کرنا چاہتے تھے، ہے نا، سازگاری رکھنا چاہتے تھے آپس میں، ان کے پاس بھی جا کے بتاتے تھے ہم تمہاری طرف ہے نا، یہودیوں کے سرداروں کی طرف، اور اسی لیے آپ سے نا فیصلہ کرنے کی بجائے منافق ایسا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو کہ ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں، ان سے فیصلے کراتے ہیں، ذرا ان کا بھی دل رکھ لیا جائے، ہے نا، آپس میں معاملات زیادہ خراب نہ ہو اور پیار محبت باقی رہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے نا۔ اس سے بات نکلتی ہے کہ حریف یعنی جو مخالف طاقتوں کے ساتھ اس طریقے سے امت یہ معاملہ نہیں کر سکتی ہے، یعنی مسلمان جو ہے وہ ساری اپنی وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف کیسے لے کر جاتے ہو؟ اور اس بات کو وہ کیا کہتے تھے غیر اللہ کی طرف اپنے فیصلے لے جانے کو، کہ ہم تو بس ایسے ہی بھلائی کرنا چاہتے ہیں، موافقت کرنا چاہتے ہیں۔ انسان یہاں بھلائی کے معاملے میں ہے اور توفیق وہی موافقت سازگاری کے لیے۔ اولئک الذین یعلم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جانتا ہے اللہ جو ان کے دلوں میں ہے، پھر اعراض کیجیے ان سے اور نصیحت کیجیے ان کو، اور کہیے ان کے لیے ان کی نفس میں
ہاں اتر جانے والی بات، اللہ ان کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کرو کہ جو ان کے دل میں اتر جائے اور وہ اپنی اس غلط حرکت سے باز آ جائیں اور سچ مچ میں ایمان لے آئیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس لیے کہ کہاں مانا جائے اس کا اللہ کے حکم سے، اور اگر کہ وہ لوگ جب وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یعنی اہل ایمان اپنی نفس پر اور وہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے اور وہ بخشش مانگتے ہیں ان کے لیے اللہ کا رسول، تو ضرور وہ پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی جتنے رسولوں کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ ان کی بات مانی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو جب اہل ایمان سے کوئی ظلم سرزد ہو جائے جذبات سے مغلوب ہو کر، تو اللہ سے معافی مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو اللہ کو کیسا پائیں گے؟ توبہ کو قبول کرنے والا، توابن پائیں گے، خوب توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا۔ فلا و ربی کا، اور ایسا نہیں ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں، نہیں وہ مومن ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ حاکم بنائے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جج بنائے اس میں جو جھگڑا ہے ان کے درمیان۔ ثم لا یجدو، پھر نہیں وہ پائے اپنی نفس میں کوئی تنگی، یعنی اللہ کے رسول کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہو، تو پھر نہیں وہ پائے اپنی نفس میں اپنے دل میں کوئی تنگی اس سے جو فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ قبول کر لے اس کو سر جھکا کر، سر تسلیم خم کر لے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، تو یعنی ایمان والوں کی شرط کیا ہے کہ وہ جب ہی ایمان والے ہو سکتے ہیں جب جھگڑے کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، اور جو فیصلہ آپ کر دینا تو دل میں ذرا بھی تنگی نہ ہو اور وہ فیصلے کو سر جھکا کے قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر کہ ہم لکھ دیتے ہم ان پر کہ قتل کرو تمہاری نفس کا یا نکلو تمہارے گھروں سے، نہیں وہ کرتے اس کو مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر کہ وہ کرتے جو نصیحت کی جا رہی اس کی تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ ایمان پر قدم جمانے کے لیے ایک مضبوطی بھی ہو جاتی، ان کے لیے زیادہ ثابت قدم رہنے والا یہ طریقہ ہو جاتا۔ تو منافقین کے اصل نفاق سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ کیا تھے، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن قبیلے اور قوم کی زنجیریں ان کے پاؤں میں لگی ہوئی تھی، اور وطن سے اس کی سرزمین سے یہ وابستگی ان کی لگی ہوئی تھی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہتے تھے۔ حالانکہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے کہ آدمی ہر زنجیر کو توڑ دے، صرف اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جس طرح مہاجرین اولین کھڑے ہوئے تھے۔ حق کی دوستی کا یہی تقاضا ہے، اسلام پر یہی، اسلام کے لیے یہی تقاضا ہے۔ تو بڑے بڑے احکامات تو کیا، اگر ان کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، جو نصیحت کر رہے ہیں اس کو وہ فالو کریں۔ ابھی تو اتنی سخت ترین آزمائش نہیں ہوئی ہے، تبھی جو تم کو نصیحت کی جا رہی ہے تو اللہ کے وفاداری کے امتحان میں اپنے آپ کو پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ منافقین کو توجہ دلائی جا رہی ہے اس میں، تو جو نصیحت کی جا رہی ہے نا وہ کرو۔ ابھی تو ہم نے لکھا نہیں ہے تم پر ایسا کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو اور گھروں سے نکل جاؤ، لیکن ابھی ایسا ہے معاملہ کہ اہل ایمان نے تو یہ بھی کیا جنگ بدر میں، ہے نا، آپس میں
मामू भांजे की तलवारें, चाचा भतीजे की तलवारें एक दूसरे के खिलाफ उठाई गई है, और लोगों ने हिजरत भी की अल्लाह के रास्ते में। अगर ये हुक्म देंगे ना अल्लाह ताला इन मुनाफिकीन को, तो थोड़े ही लोग ही उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर जो चीज की तुमको नसीहत की जा रही है उसको करेंगे तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा, और ईमान पर तुम्हारे कदम को मजबूत रखने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका ये होगा। वो इज्जल लआतैनाहुम, और इस सूरत में यानी जो नसीहत की गई है उसको वो फॉलो करेंगे तो इस सूरत में देंगे हम उनको हमारे पास से अजरन अजीमा, बड़ा अजर। वला वला हदैनाहुम, और जरूर हम हिदायत देंगे उनको सीधे रास्ते की तरफ। वमन युतिल्लाह व रसूला, और जो इताअत करेगा अल्लाह के और उसके रसूल की, यही लोग हैं उन लोगों के साथ, यही लोग उन लोगों के साथ होंगे। इनाम किया है अल्लाह ने उन पर, ये नबी लोग, नबीईन व सिद्दीकीन, सिद्दीक लोग, और शहदा और सालेहीन लोग, और कितने अच्छे हसूना बेहतरीन ये लोग हैं जो साथी बन जाए किसी के। यानी शर्त क्या है, अल्लाह का जिस पर इनाम हुआ है ना वो नबी है, सिद्दीकीन यानी नबियों की तालीमात की तस्दीक करने वाले, और शहदा ये भी अल्लाह की तरफ से गवाही देने वाले दीन हक के, और नेक लोग, ये सब लोगों पर अल्लाह का इनाम है। तो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो इन लोगों के साथ जन्नत में उनका साथी बनेगा। और जिस किसी को भी ऐसे साथी मैसर आ जाए तो कितने बेहतरीन साथी होंगे ना ये। ज़ालिका फज़लु मिनल्लाह, ये अल्लाह का, ये फजल अल्लाह की तरफ से हासिल होगा कि ऐसे लोगों का साथ मैसर आ जाए जन्नत में, और काफी है अल्लाह खूब जानने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम, ऐ लोग जो ईमान लाए हो, ले लो तुम्हारे बचाव का हथियार, यानी तुम्हारे असलाह को संभाल लो, ले लो, फिर निकलो टुकड़ियों में या निकलो इकट्ठा होकर, जैसा भी सिचुएशन के लिए जरूरी है उस तरीके से निकलो, लेकिन अपने आप को बचाव करने के लिए खुद के सामान हथियार वगैरह साथ लेकर निकलो। व इन मिनकुम लमन लयुबत्तिअन्न, और बेशक तुम में से यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं वो देरी लगाएंगे अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए, जिहाद के लिए देरी करेंगे, डीले करेंगे। फिर अगर पहुंचे उन पर कोई मुसीबत, पहुंचे तुम पर यानी अहले ईमान पर कोई मुसीबत पहुंच जाती है, तो वो मुनाफिकीन कहते हैं हकीकत में इनाम किया अल्लाह ने मुझ पर जब नहीं मैं था उनके साथ मौजूद। देखिए आगे आयत में और खुलासा होता है। तो मुनाफिकीन जो है वो जिहाद के लिए अपने आप को ढीले पड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। और मुसलमान अगर जिहाद के लिए गए हैं और ये मुनाफिकीन नहीं गए हैं, अपने घरों में बैठे हैं, और अहले ईमान पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। भला कोई अपना भी ऐसा करता है क्या कि अच्छा वो मैं नहीं गया, अच्छा वो मैं उनके साथ मौजूद नहीं रहा। वलइन असाबकुम फज़लु मिनल्लाहि, और यकीनन अगर पहुंचे तुम पर फजल अल्लाह की तरफ से, यानी तुम जीत जाओ, माले गनीमत हासिल हो जाओ, तो वो जरूर कहेंगे। बीच का एक जुमला है ना वो मैं बाद में लूंगी, ये जुमले मोतरजा कहलाता है। तो वो कहेंगे जब अल्लाह का फजल इस मुसलमानों के साथ हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे, जरूर कहेंगे ए काश मैं, या लैतनी से लेती हूँ इसको बाद में लूंगी मैं, या लैतनी है काश मैं होता उनके साथ, काश मैं भी जाता और फिर मैं कामयाब हो जाता, बड़ी कामयाबी। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कैसी बात करते हैं ना ये लोग, वअल्लम तकुन बैनकुम व बैनहु मवद्दतुन, ऐसी बात ये करते हैं जैसे कि नहीं वो है तुम्हारे दरमियान, यानी अहले ईमान के दरमियान और वो लोग जो जिहाद पे नहीं आए हैं उनके दरमियान कोई मोहब्बत ही नहीं है। कोई ऐसी बात ऐसे ही कर सकता है ना जिसके दिल में मोहब्बत नहीं हो,
حالانکہ مسلمان کیا ہے؟ رحمہ بینہم، ایک دوسرے کے دل میں رحم کا جذبہ رکھنے والے. تو یہاں پوائنٹ کر لینا کا ان لم سے لے کر مودتن کو بعد میں پڑھنا، تب آیت صحیح سے واضح ہوگی. فَلْيُقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں، تج دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اور جو لڑے گا اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کیا جائے یا وہ غالب آ جائے، پھر عنقریب ہم دیں گے اس کو بڑا اجر. یعنی اللہ کے راستے میں کن لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جن کو دنیا مطلوب نہیں ہے، جن کو کیا مطلوب ہے؟ آخرت، اللہ کی رضا مطلوب ہے. ایسے لوگ آئے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے. اور اگر اللہ کے راستے میں لڑنے نکل چکے ہو تو اگر ان کو مار بھی دیا جائے یا وہ جیت بھی جائیں، دو صورت ہو سکتی ہے نا، تو دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، تم نہیں لڑتے ہو اللہ کے راستے میں، اور کمزور مردوں میں سے اور بچوں میں سے اور کمزور مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور ولدان یعنی بچے، چھوٹی نو عمر بچے، وہ لوگ وہ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہاں پہ یا حذف ہے، نکال ہمیں اس بستی سے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی مددگار، ولین کو لیں گے مددگار، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے، ولین کو یہاں حمایتی لینا نا، اور نصیرہ آیا مددگار کے لیے، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی حمایتی، ولین حمایتی، اور بنا ہمارے لیے تیرے پاس سے کوئی مدد کرنے والا. تو اہل ایمان کو رغبت دلائی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو مظلوم ہے، مرد ہے مگر وہ کمزور ہے. یہاں مستضعف سے مراد مظلوم، مجبور، بے بس لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں سے وہ ہجرت کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں پا رہے ہیں ہجرت کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، انہیں نکلنا ہے. جیسے کہ مکہ کے لوگ، مکہ میں ہی نا کتنے لوگ ستائے جا رہے تھے ایمان لانے کی وجہ سے، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، اس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی حمایتی کھڑا کر دے، اور کوئی تیرے پاس سے کوئی مدد پہنچا دے. ایسے لوگوں کے لیے تم نہیں لڑو گے، تم وہاں سے انہیں نہیں نکالو گے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے راستے میں. پھر لڑو شیطان کے ساتھیوں سے، یعنی یہی کافر جو ہے وہ شیطان کے دوست ہے. بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے، بھلے کچھ بھی کرے لیکن شیطان کی چال کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی کوئی مضبوط بنیاد ہے ہی نہیں. ہاں، جب بنیاد حق پر نہ ہونا تو شیطان کے ہر کام کی بنیاد کیونکہ باطل پر ہوتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کے مستحکم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. شیطان کی چال کتنی بھی چلے کمزور ہی ہے، کیونکہ اللہ مددگار ہے نا ایمان والوں کا. الم تری الی الذین قیل لهم کفوا، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جب کہا گیا ان سے کہ تمہارے ہاتھوں کو روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جب یہ لوگ اہل ایمان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اجازت مل جائے نا کافروں سے جنگ کی تو ہم جنگ کریں گے. تو ابھی تو پاور اتنا نہیں تھا تمہارے پاس، تعداد بھی کم تھی،
اور دوسری طریقے سے مال کی کمی، ہتھیار کی کمی، لوگوں کی کمی. تو ابھی کیا کرنا تھا؟ ابھی ہاتھوں کو روکے رکھنا تھا اور نماز قائم کرتے رہنا تھا اور زکوٰۃ دیتے رہنی تھی. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کا اور بندوں کا حق ادا کرتے رہو. پھر جب فلما کتب علیہم القتال، پھر جب لکھ دیا گیا ان پر جنگ، جب ایک گروپ ان میں سے وہ ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا زیادہ ڈرنے لگ گئے وہ لوگوں سے. وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب، کیوں لکھ دیا تو نے ہم پر جنگ؟ کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑے وقت تک کے؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا دھاگے کے جتنا بھی. تو فرمایا گیا کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں بہترین اجر ہے. دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، تو اللہ کے راستے میں نکلو. تو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں قربان کرو گے نا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تم پر، تاکہ جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. رہا موت کا معاملہ، تو اس کے بارے میں آیت ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی کہیں تم ہوگے پا لے گی تم کو موت. اور اگر تم ہو مضبوط قلعے میں، اور اگر پہنچے تم کو کوئی بھلائی، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس سے ہے. تو کہہ دو کہ ہر ایک چیز، چاہے وہ بھلائی ہو، چاہے وہ تکلیف ہو، مصیبت ہو، تو وہ اللہ کے پاس سے آتی ہے. جو تکلیف ہے وہ تمہاری نفس کے پاس سے آتی ہے. تو اگر ان کو کوئی اچھائی بھلائی پہنچتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے، جیسے غزوہ احد میں ہوا تھا، تو کہہ دو کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر کیا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ بات کو سمجھیں گے یہ. تو اللہ کے ہاتھ میں تو تمام خیر ہے نا، اور جو کچھ بھی تمہارے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، جس میں مصیبت پیش آتی ہے، تو بہت کچھ تو تمہارے اپنے اعمال کے برے نتائج کی وجہ سے ہوتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، پھر جو پہنچتی ہے تم کو کوئی بھی بھلائی، پھر وہ اللہ کے پاس سے پہنچتی ہے. اور جو پہنچتی ہے اور نہیں پہنچتی تم کو کوئی بھی تکلیف، پھر تیری نفس کے پاس سے ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو بھلائی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو برائی ہے نا انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. تو اس پہلو سے جو ہے نا، خیر کا تعلق اللہ کی طرف ہے اور شر کا تعلق انسان کے اپنے نفس کی طرف ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے ایک رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ اس بات کا. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا رسول کی، پھر حقیقت میں اس نے اطاعت کی اللہ کی. اور جو پلٹ جاتا ہے، پھر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان لوگوں پر نگہبان بنا کر مقرر نہیں کیا ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا، اور وہ کہتے ہیں، یہ منافقین کے ہی تعلق سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہاں مانتے ہیں، حکم مان لیا ہم نے، طاعۃ من، حکم مان لیا. پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، من عندک، تو ایک جماعت جو ہے نا ان میں سے، وہ رات میں مشورے کرتی ہے. ایک جماعت ان میں سے رات میں مشورے کرتی ہے، وہ بات اس کے علاوہ جو آپ نے کہی تھی، اپنے قول کے خلاف مشورے کرتی ہے. اللہ کے اس رسول کے سامنے تو اطاعت کا اظہار کرتی ہے،
اور جب باہر نکل کے جاتی ہے تو وہ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں. غیر الذی تقولا اسی سے مراد ہے. اور اللہ وہ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں میں مشورے کر رہے ہیں، جو میٹنگز کر رہے ہیں. پھر اعراض کیجیے ان سے اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور اللہ کافی ہے کارساز. افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ اور اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے، یقیناً وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف. یہ کلام الہی ہے نا، جہاں سے بھی پڑھے کوئی اختلاف بات نہیں ہے. کہ کہیں کچھ حکم دیا گیا تو کہیں اس کے خلاف حکم دیا گیا، ایسا نہیں ہے. ہر جگہ بھلائی کا حکم دیا گیا، برائی سے روکا گیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی، وہ پھیلاتے ہیں اس کو. یہ منافقین کا حال ہے. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی، وہ پھیلاتے ہیں اس کو. اور اگر وہ لوٹا دیتے اس کو اللہ کے رسول کی طرف اور صاحب حکومت کی طرف، اولی الامر کی طرف، ان میں سے جو ہے لعلمہ، تو یقیناً وہ جانچ لیتے اس کو، معلوم کر لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں نا معاملات کی ان میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر نہ اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت ہوتی تو یقیناً تم اتباع کر لیتے شیطان کی، سوائے تھوڑوں کو چھوڑ کر. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبی کو بھیجا اور سب چیز سے تم کو آگاہ کر دیا، سب باتیں تم پر واضح کر دی ہے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر لڑو اللہ کے راستے میں. اور نہیں ذمہ داری ڈالی جاتی ہے نبی مگر آپ کی نفس پر ہی، آپ پر اپنی ذمہ داری ہے. اور رغبت لیکن دلاتے رہیے ایمان والوں کو، جہاد کے لیے ابھاریے. ممکن ہے اللہ کہ وہ روک دے لڑائی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سخت ہے جنگ کے لحاظ سے، اور بہت زیادہ ہے سزا دینے میں، بہت سخت ہے، بڑا زور والا ہے. تو اللہ جو ہے اشد باسن ہے، یعنی سخت زور والا ہے. وہ اشد تنکیلا ہے اور بہت سخت ہے عبرتناک سزا دینے میں. من یشفع شفاعتا حسنتا، اور جو سفارش کرے گا کوئی سفارش اچھی، پھر ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے. اور جو سفارش کرے گا کوئی سفارش برائی کے لیے، پھر ہوگا اس کے لیے بوجھ اس میں سے. اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہمارے ہر اعمال کا وہ حساب رکھے گا. حق کی حمایت میں زبان سے جو کچھ کہیں گے نا اس کا بھی اجر ملے گا، اور غیر حق کے لیے جو جملے کہے جائیں گے اس کا بھی گناہ لکھا جائے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، پھر جب دعا دی جائے تم کو، یعنی جب کوئی تمہیں دعا دے، کوئی دعا، تو پھر حیو، تم بھی دعا دو اس کو اچھے طریقے سے اس سے. اور اگر تم لوٹا دو اس کو، یا پھر لوٹا دو اس کو جیسا اس نے کہا ہے ایسا تم بھی اس کے لیے کہہ دو. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. تو عرب کی سوسائٹی میں پہلے بھی ایسے الفاظ بولے جاتے تھے نا دعا کے لیے، جیسے کہ اللہ تمہیں زندگی دے، خوش رہو وغیرہ. اب جب اسلام نے السلام علیکم کا حکم دیا نا، تو اگر کوئی تم کو دعا دے، سلام پیش کرے، تو تم کیا کرو، اور اچھے طریقے سے اس کو دعا دو، یا ویسا ہی بول دو السلام علیکم کا السلام علیکم کہہ دو، یا پھر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو. اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے نا. 10 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم پہ 10، ورحمۃ اللہ پہ 10، وبرکاتہ پہ 10. تو اللہ تو ہر الفاظوں کا ہی حساب رکھتا ہے نا. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں معبود سوائے اس کے. ضرور وہ جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن کی طرف، نہیں شک ہے اس میں. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں. پھر کیا ہوا ہے تم کو منافقین کے بارے میں؟ فما لکم فی المنافقین، تم کو کیا ہو گیا ہے ایمان والوں منافقین کے بارے میں؟ 2 گروپ بن رہے ہو اور اللہ نے لوٹا دیا ہے ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ الٹ دیا ہے، اوندھا کر دیا ان کے اعمال کو، لوٹا دیا ہے ان کو کفر کی جانب، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو جس سے گمراہ کر دیا اللہ نے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دینا پھر ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ. ارکسا کے معنی کسی چیز کو الٹ دینا. تو بتایا کہ دارالکفر کے مسلمانوں کے لیے کفر اور ایمان کے لیے کسوٹی ہجرت ہے. جو کسوٹی کیا ہے ایمان کی؟ دارالکفر کے اندر جو مسلمان رہ رہے ہیں نا، ان کے ایمان کی کسوٹی ہجرت ہے. تو جو منافقین بلا کسی معقول عذر کے محض اپنے رشتہ داروں کی اور قرابت داروں کی اور جائیداد اور املاک کی محبت میں ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مدینے میں دارالاسلام قائم ہو گیا ہے، تو ان کے پاس کوئی شرعی عذر باقی نہیں رہ گیا، تو ان کا نفاق واضح ہے. تو ان کے معاملے میں پھر اس طریقے سے نرمی نہ اختیار کی جائے، کیونکہ وہ زنجیروں کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں. دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. تو یہ ایک طریقے کا نفاق ہے نا، کہ جو اللہ کے راستے میں وہ ہجرت نہیں کر رہے جبکہ مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اور وہ تو چاہتے ہیں نا وہ منافقین کہ کاش تم بھی انکار کرو جیسا انہوں نے انکار کر دیا، پھر تم ہو جاؤ برابر. پھر نہیں تم بناؤ ان کو اپنا دوست، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں. پھر اگر وہ پلٹ جاتے ہیں یعنی ہجرت نہیں کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، پھر پکڑو انہیں اور قتل کرو ان کا جہاں پاؤ تم انہیں، اور نہیں تم بناؤ ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور نہ مددگار. یہی بات ہے کہ ایسے لوگ ہیں نا ہجرت نہیں کرے تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہجرت ہی ان کے ایمان اور اسلام کی کسوٹی ہے. اگر وہ اس سے بھاگ رہے ہیں نا تو تم ان کو دشمن اور دشمن کا ساتھی سمجھو. پھر جہاں بھی یہ جنگ میدان میں سامنے آئے تو پھر قتل کرو ان کا، پھر لحاظ نہیں کرو ان کے ایمان کا، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی کسوٹی ہے. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، مگر وہ لوگ ایسے لوگ جن کا قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ارتداد ہے نا، اسلام لا کر پھر سے کافر ہو جانا نا، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے شریعت میں. مگر یہ لوگ جو ہے نا اسلام سے پھر جانے کے بعد یہ جاتے ہیں ایسی قوم کی طرف مل جاتے ہیں کہ تمہارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ایک صلح نامہ ہے، میثاق ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو صلح کا جو میثاق کا ہے اس کا لحاظ کریں گے. یا ایسے لوگ ہیں وہ آتے ہیں تمہارے پاس اور حسرت ہے ان کے سینوں میں کہ وہ لڑے تم سے یا لڑے اپنی قوم سے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو قتل کے جو حکم ہے نا اس سے الگ ہے. یہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو کسی ایسی قوم و قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں
جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ اور صلح ہے. ایسی جگہ رہتے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں جبکہ ہجرت کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہ تھا. تو ایسے لوگوں کی جان بخشی صرف معاہدے کے احترام میں کی جائے گی، اس لیے کہ معاہدے کے قیام تک ان کے کسی فرد کو گرفتار یا قتل کرنا شک نہیں ہوگی. اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی کمزوری اور پس ہمتی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ وہ مسلمانوں میں شامل ہو کر اپنی قوم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے، تو ان کو بھی مہلت دے دو. اللہ نے یہ مصلحت فرمائی ہے کہ ایسے کمزور لوگوں کی طرف سے ایسا غیر جانبدارانہ رویہ بھی غنیمت ہے کہ وہ تم پر ہاتھ نہیں ڈال رہے نا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اللہ ان کو جرت دے دیتا اور کلم کلا دشمن بن جاتے اور جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو اگر تم سے وہ کنارہ کش ہو رہے ہیں تو تم بھی ان سے کنارہ کش رہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تو یقیناً مسلط کر دیتا ان کو تم پر. پھر یقیناً وہ لڑتے تم سے. پھر اگر وہ تم سے الگ ہوتے ہیں اور تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں نا اور وہ ڈالتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، پھر نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا ہے کہ تم ان کو قتل کر سکو. ستجدون آخرین، ان قریب تم پاؤ گے دوسرے وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہے تم سے اور وہ امن میں رہے اپنی قوم سے. نہ تو وہ اپنی قوم کے پاس مل کر تم سے لڑنے آتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے ہی لڑتے ہیں. کلما ردو، مگر جب ایسا ہو وہ لوٹائے جائے کسی فتنے کی طرف، یعنی کہ اسلام کے خلاف کسی جنگ کی طرف، فتنہ مراد وہی ہے، تو وہ کود پڑیں گے اس میں ایسے لوگ. پھر اگر نہیں وہ الگ ہوتے ہیں تم سے، اگر وہ اپنے ہاتھ الگ نہیں کرتے، کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے ہیں اور وہ نہیں ڈالتے ہیں تمہاری طرف صلح کا پیغام، اور وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے ہیں تم سے، تو پھر پکڑو انہیں اور قتل کرو ان کا جہاں پاؤ تم ان کو. اور یہی وہ لوگ ہیں بنا دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان پر کھلا اختیار دے دیا ان کے خلاف اللہ نے تم کو. تو آیتیں بہت سمجھنے والی ہے کہ جو لوگ امن میں رہنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے اور مسلمانوں سے بھی کچھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کو قتل نہیں کرنا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ایسا کوئی موقع پیش آئے اسلام کے خلاف تو پھر وہ برابر دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہیں کرتے ہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہیں ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی نہیں روکتے، پھر ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی اختیار دے دیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کا مگر غلطی سے کرے، اور جو قتل کرے گا کسی مومن کا غلطی سے تو پھر وہ آزاد کرے گردن مومن کی اور وہ خون بہا حوالے کرے اس کے گھر والوں کی طرف مگر کہ وہ گھر والے معاف کر دے. پھر اگر وہ ہے کسی دشمن قوم میں سے، یعنی کہ جس کا قتل ہو گیا ہے وہ مومن ہی ہے لیکن وہ کسی دشمن قوم میں رہ رہا تھا، تو کیا کرے؟ ایک مومن کی گردن آزاد کرے. یعنی ایک مومن اگر خطا سے مار دیا گیا تو مقتول کے گھر والوں پر، مقتول پر یہ ذمہ داری ہے، قتل خطا کہلاتی ہے یہ، ایک مومن کی گردن آزاد کرے کیونکہ ایک مومن کا نقصان ہوا ہے اور گھر والوں کا بھی نقصان ہوا ہے تو خون بہا حوالے کر دے. مگر گھر والے اگر چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں خون بہا کو، یا پھر قاتل کو ہی معافی دے دے، دونوں صورت ہے یہاں. پھر اگر وہ جس کا قتل ہوا ہے وہ دشمن قوم میں رہ رہا تھا تو پھر صرف کیا کرنا ہے؟ ایک مومن کی گردن آزاد کرنی ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر وہ ہے جس کا قتل ہوا ہے کسی ایسی قوم میں رہ رہا تھا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق تھا نا، تو پھر خون بہا حوالے کرنا ہے اس کے گھر والوں کی طرف اور آزاد کرنا ہے ایک مومن کی گردن. پھر یہی بات ہے حقوق اللہ کے لیے کیا کرے؟ ایک گردن آزاد کرے، اور حقوق العباد کا حق ادا کرنے کے لیے دیت ادا کرے، خون بہا حوالے کر دے.
مقتول کے گھر والوں کو۔ پھر اگر کسی شخص کو یہ دونوں چیز میسر نہیں ہے اور اس سے خطا سے کسی مسلمان کا قتل ہو گیا ہے، فمن لم یجد، پھر اگر نہیں ہو پائے تو پھر وہ روزہ رکھے 2 مہینے لگاتار، یہ اللہ کی طرف توبہ ہے، اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے جائیں گے تاکہ دل پر سے ہر داغ اس گناہ کا دھل جائے۔ گویا ایسی سنگین معاملے میں زبانی توبہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا، 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھنا، ایک بھی نہ چھوٹے اس میں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو قتل کرے کسی مومن کا متعمدًا جان بوجھ کر، پھر اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اللہ کا غضب ہوگا اس پر اور اس کی لعنت ہوگی، اور اللہ نے تیار کیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب۔ یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر جو کیا جائے، تو ایک تو اس کے لیے جہنم سزا ہے، پھر اللہ کا غضب بھی اترے گا اور اللہ کی لعنت بھی اترے گی اس پر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب سفر کرو تم اللہ کے راستے میں، پھر تحقیق کر لو، اور نہیں تم کہو اس شخص کے لیے جو ڈالتا ہے تمہاری طرف سلام، یہ مت کہو تم مومن نہیں ہے، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، پھر اللہ کے پاس بہت سارے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے بہت جگہ ہے، کشادگی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ اسی طرح تم تو اس سے پہلے تھے نا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے، فمن اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا، پھر تحقیق کر لو، بلا تحقیق کسی کا قتل مت کرو، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھتا ہے۔ ایک غزوے میں ایک صحابی سے اس معاملے میں بے احتیاطی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس پر تنبیہ فرمائی ہے نا کہ سننے والوں کے دل دہل گئے تھے۔ اصل یہ ہے کہ اسلامی غزوات کا مقصد فتوحات حاصل کرنا، مال غنیمت جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ مظلوم مسلمانوں کو کفار کے پنجے سے چھڑانا ہے۔ جب اصل مقصد یہ تھا تو اس طرح تو ہر خطرہ گوارا کیا جا سکتا ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی جان نہیں لی جا سکتی ہے، تحقیق کر لینا چاہیے کیسا واقعہ پیش آیا تھا صحابہ سے۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر بیٹھے رہنے والے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، یعنی غیر اولی الضرر یعنی بغیر عذر والے، تو جو بیٹھے رہنے والے ایمان والے اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے بیٹھنے کا، ہے نا، جس سے اندھے لولے لنگڑے مریض، پر یہ ہے کہ وہ جہاد سے ان کو رخصت ہے، تو ایسے مومن جن کو کوئی بھی عذر نہیں ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے، تو دونوں برابر نہیں ہے، دونوں کے درجات۔ اب یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد ایسا ہے نا کہ اس میں سب لوگ نہ بھی نکلیں تو چل سکتا ہے، اس میں کچھ لوگ جو نکل کے جہاد میں جا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں اور اپنی جان بھی لگا رہے ہیں نا، تو بیٹھے رہنے والوں پر ان کا ایک درجہ بلند کر دیا اللہ نے۔ ورنہ اگر عام حالات میں اللہ اس کے رسول اعلان کر دے جنگ کے لیے تو سب کو نکلنا ضروری ہے، سوائے وہ لوگ جن کو کوئی عذر ہے، جن کو یعنی جو معذور ہے وہ بیٹھے رہ سکتے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذور لوگ ہیں، مریض ہیں، تو یہ بیٹھے رہیں گے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، جہاد کرنے والے جو لوگ اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے، تو اللہ نے کس پر فضیلت بخشی ہے؟ بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا،
بھلائی کا وعدہ دونوں سے ہے، بیٹھے رہنے والوں سے بھی ہے، جہاد کرنے والوں سے بھی ہے۔ اور فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے اجر کی فضیلت سے نوازا ہے، مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر۔ یہ بیٹھے رہنے والے مخلص مومن ہی ہیں جو نہیں نکل سکے۔ عام حالت میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پورے لوگ تو نہیں نکل جاتے نا جہاد کے لیے۔ جب اسلام پوری طریقے سے مستحکم ہو گیا تو فوجوں کے اندر کچھ لوگوں کو ہی شامل کیا گیا، تو جو فوج میں شامل ہو کر مسلمان لڑتے ہیں نا، تو ان کا درجہ بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ درجات منہ، درجات ہے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے درجات ہے ان کے لیے، اور مغفرت بھی ہے ان کے لیے، اور رحمت ہے اللہ کی، اور اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ وفات دیتے ہیں ان کو فرشتے، اور وہ ظلم کرنے والے اپنی نفس پر، یعنی کہ یہ استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ بتایا جائے نا اپنے قبیلے کی اور اپنے خاندان کی اور جائیداد اور زمین کی سب محبتیں جنزیر بن کر ان کے پیروں میں پڑ گئی ہے، اور یہ نکلتے نہیں ہیں اس ماحول سے، تو وہ جب روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے اور وہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے اپنی نفس پر، یعنی ہجرت استطاعت کے باوجود نہیں کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ قالو، وہ کہیں گے ہم تو کمزور کیے گئے تھے زمین میں۔ فرشتے کہیں گے کیا نہیں وہ تھی اللہ کی زمین وسعت والی، تم ہجرت کر جاتے نا اس میں۔ پھر یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے بہرحال ضروری تھا کہ ایسے دارالحرب میں کفر کے ماحول میں وہ نہ رہیں اور دارالاسلام کی طرف آ جائیں، ورنہ ایسے شخص کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ استطاعت کے باوجود بھی وہی ہجرت نہ کرے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہ کرے۔ الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور کیے گئے ہیں مردوں میں سے اور بچوں میں سے، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، اور بچے ہیں نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں کسی تدبیر کی، اور نہ وہ راستہ پاتے ہیں، نہ ہدایت پاتے ہیں کسی راستے کی، کوئی راہ نہیں مل رہی ہے ہجرت کی، کوئی تدبیر نہیں آ رہی ہے کام کیسے ہجرت کر کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں معاف کر دے۔ اولئک عسى اللہ، پھر یہی لوگ ہیں ممکن ہے اللہ کہ وہ معاف کر دے ان کو، اور اللہ ہے خوب بخشنے والا، اور اللہ تعالیٰ عفواً ہے معاف کرنے والا اور خوب بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ پائے گا زمین میں مراغمن، یعنی وافر جگہ، اور وافر جگہ پائے گا اور وسعت پائے گا۔ مراغمن کہا جاتا ہے بہت جگہ، وافر جگہ زمین میں ملے گی اسے کثرت سے، اور وسعت بھی ملے گی اسے زمین میں۔ اور جو بھی مہاجر نکلتا ہے اپنے گھر سے، جو ہجرت کرنے والا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر آ جائے اس کو موت، پھر حقیقت میں واقع ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور ہے اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو گھر سے نکلا اور اگر موت ہی آ جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے، کیونکہ سب نیت پہ دار و مدار ہے نا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر جب سفر کرو تم زمین میں، پھر نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کر لو نماز میں، اگر خوف ہے تم کو کہ وہ فتنے میں ڈال دے گے تم کو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک کافر تو ہے ہی تمہارے کھلے دشمن، تو خوف کی حالت میں نمازیں قصر کرنے کی اجازت تھی، بعد میں امن کی حالت میں بھی یہی اللہ کا حکم باقی رہا ہے نا۔ صحابہ اکرام
سے کوئی پوچھتے تھے کہ خوف کی حالت میں ایسا ہے نا کہ نماز قصر کر لو، انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اسے قبول کر لو، یعنی حالت سفر میں جو جتنی نماز فرض ہے 4 رکعت وہ 2 رکعت ہوگی، مغرب اور فجر کی نماز جیسی ہے ویسی ہی فرض پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہیں ان میں، یعنی جب جنگ وغیرہ کے حالات ہو، اور شرط کیا رکھی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ ہے، تو ہر کوئی یہی چاہے گا نا کہ رسول اللہ امامت کرے، تو یہ شرط اس وقت کی لگائی گئی ہے۔ اور ابھی بھی جنگ کی صورتحال میں حالت اس کو نماز خوف کی نماز کہتے ہیں، تو اس طریقے سے سچویشن اختیار کی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہیں پھر آپ قائم کرنا ان کے لیے نماز، پھر چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ لے لیں ان کے ہتھیار کو، پھر جب وہ سجدہ کر لیں سب لوگ، پھر چاہیے کہ وہ ہو جائے تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ پھر آ جائے دوسری جماعت، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ لیں، اور چاہیے کہ وہ لے لیں ان کے بچاؤ کا سامان بھی اور ان کے ہتھیار وغیرہ بھی۔ وہ کافر لوگ چاہتے ہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر لوگ کاش تم غافل ہو جاؤ تمہارے اسلحہ سے اور تمہارے سامان سے، پھر وہ تم پر ایک بار ہی ٹوٹ پڑے، اور نہیں گناہ تم پر اگر تم کو تکلیف ہے بارش سے یا تم مریض ہو کہ تم اتار کے رکھ دو تمہارے ہتھیار وغیرہ، زر بختر وغیرہ، مگر تم پکڑ لو تمہارے بچاؤ کا سامان تو ساتھ میں رکھنا ہی ہے۔ بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب پوری کر لو تم نماز، نماز قصر، پھر یاد کرو اللہ کو، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کروٹوں پر، ہے نا، نماز قصر ہوئی ہے نا، تو پھر کیسے اس کی بھرپائی ہو، خوب خوب اللہ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب اطمینان میں آ جاؤ نا تم، پھر قائم کرو نماز، بے شک ہے نماز مومنوں پر لکھی ہوئی وقت مقررہ میں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہیں تم ہمت ہارو اس قوم کے پیچھا کرنے میں، دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھاؤ۔ اگر تم ہو دکھ اٹھا رہے ہو، علم اٹھا رہے ہو، پھر بے شک وہ بھی تو علم اٹھا رہے جیسے تم علم اٹھا رہے ہو، اور تم امید رکھتے ہو نا اللہ سے، تم کو تو اس کا اجر ملے گا، وہ تو امید بھی نہیں رکھتے ہیں پھر بھی دیکھو آ جاتے ہیں مخالفت میں، اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے اتارا آپ کی طرف ایک کتاب حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان اس چیز کا جو دکھایا آپ کو اللہ نے، اور آپ نہیں ہو جانا خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار بن کر۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک انصار کے ذرا بختر، میں مختصر بیان کر رہی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس نے ذرا بختر لے کر اور آٹا چوری کر لیا اور کسی یہودی کے گھر پہ جا کے رکھ دیا، اس پر الزام لگا دیا۔ تو جب ان کی چوری کا راز کھل گیا نا کہ جس نے چوری کیا تھا نا انصار میں سے، دوسرے انصاری کے گھر میں سے، تو پتہ چل گیا چوری کس نے کی، تو یہودی پر ڈال دیا گیا یہ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح حق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ تو جنہوں نے چوری کی تھی نا، اپنی طرف سے کچھ آدمی لے کر آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جتا رہے تھے کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم پر تو ایسی الزام لگایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے رہنمائی فرمائی، اور حق کی طرف حق کا فیصلہ پھر فرمایا، اور جو چور تھا پھر وہ پکڑا گیا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، بخشش مانگی اللہ سے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ، اور نہیں تم جھگڑا کرنا، وکالت نہیں کرنا ان لوگوں کے متعلق جو خیانت کرتے ہیں اپنی نفس میں، یعنی چوری وغیرہ کرتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والا ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے لوگوں کی چوری کر کے۔ یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے نا، چوری چھپ چھپ کے کرتے ہیں لوگ، نہیں چھپ سکتے وہ اللہ سے، اور وہ تو ان کے ساتھ میں ہوتا ہے نا، جب وہ رات میں سرگوشی کرتے ہیں ایسی باتوں کی جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے،
اور اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں تم یہی لوگ ہو نا، تم نے جھگڑا کیا ہے، تم بحث کرتے ہو، جو ہاں کا کلمہ ہے نا عربی میں تنبیہ کا کلمہ ہے، ہاں تم یہی لوگ ہو نا، منافقین سے کہا جا رہا ہے، جھگڑا کیا تم نے، بحث کی تم نے ان کے متعلق، دنیاوی زندگی میں ان کی حمایت کر رہے ہو نا، پھر کون وہ جھگڑا کرے گا، کون وہ مدافعت کرے گا، کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے متعلق قیامت کے دن؟ یا کون وہ ہوگا ان کا وکیل، ان کا کارساز، ان کا ذمہ دار کون بنے گا قیامت کے دن؟ کون ان کی ذمہ داری لے گا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو عمل کرے گا برا یا وہ ظلم کرے گا اپنی نفس پر، پھر وہ بخشش مانگے گا نا اللہ سے، تو اللہ کو پائے گا خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو کمائے گا گناہ، پھر در حقیقت وہ کماتا ہے اس کو اپنی ہی نفس کے اوپر، اس کا وبال ہوگا، اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ اور وہ جو کماتا ہے نا خطائیں، کوئی گناہ کا غلطی کا ارتکاب کرے یا گناہ کرے، پھر وہ پھینک دے اس کو کسی معصوم پر، پھر حقیقت میں اس نے اٹھا لیا ہے ایک بہتان اور ایک کھلا ہوا گناہ، یعنی خود کیا ہے کسی اور پر ڈال دینا۔ تو جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر ڈال دیتا ہے نا، تو اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو ایک گروپ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو بھٹکا دیتے، یعنی غلط فیصلہ کروا دیتے، اور نہیں وہ بھٹکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی وہ خود ہی غلطی کر بھٹک رہے ہیں صحیح راستے سے، اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور اتارا ہے اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ جانتے نہیں تھے، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ لا خیر فی کثیر، نہیں خیر ہوتی ہے اکثر لوگوں کی سرگوشی میں، لوگوں کے مشورے میں اکثر تو خیر نہیں ہوا کرتی ہے، ہاں مگر جو حکم دے صدقے کا یا بھلی باتوں کا یا اصلاح کرنے کا لوگوں کے درمیان، تو جو کرے گا یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ دے گا، پھر ان قریب ہم دیں گے اس کو بڑا اجر۔ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، من یشاقق الرسول، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، اس کے بعد جو واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور وہ اتباع کرے گا مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی، تو ہم پلٹ دیں گے اس کو جو پلٹ جاتا ہے، اور ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم میں، اور بہت برا وہ ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور وہ معاف کر دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو بھی شریک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، پھر حقیقت میں وہ گمراہ ہو گیا، اور گمراہ میں بہت دور نکل گیا ہے۔ نہیں یدعون من دونہ، نہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے مگر عورتوں کو، دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے ہیں مگر شیطان مرید کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے گویا وہ شیطان کی ہی عبادت ہے۔ لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، شیطان پہ تو اللہ کی لعنت ہے، اور اس نے کہا تھا ضرور میں بنا دوں گا، ضرور میں لے لوں گا، حاصل کر لوں گا تیرے بندوں میں ایک حصہ مقرر کیا ہوا، یعنی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ایک معین حصہ میں لے لوں گا بہکانے کا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں بھٹکا دوں گا ان کو صحیح راستے سے، اور ضرور میں ان کو امیدوں میں پھنسا دوں گا، جھوٹی آرزویں دلاؤں گا، اور میں ان کو سکھاؤں گا، تو ضرور وہ چیریں گے مویشیوں کے کان، اور ضرور میں ان کو سکھاؤں گا، ترغیب دوں گا، پھر ضرور وہ چینج کر دیں گے اللہ کی بناوٹ کو، اور جو بنا لیتا ہے شیطان کو اپنا دوست اللہ کے سوا سے، پھر حقیقت میں وہ نقصان میں پڑ گیا، اور یہ کھلا نقصان ہے۔ تو اس کا آ جائے گا اور ڈیٹیل سورہ انعام میں۔ یعیدوہم ویمنیہم، اور وہ ڈراتا ہے ان کو اور وہ آرزویں دلاتا ہے، آرزوؤں میں پھنسائے رہتا ہے شیطان۔
थोड़ी सी जिंदगी है और आरज़ू है लंबी लंबी। और नहीं वो डराता है उनको शैतान, और नहीं वादा करता है इनसे शैतान, मगर सब धोखे के वादे हैं। तो शैतान उनको वादे दिलाता है, उम्मीदों में बहला के रखता है, झूठी झूठी आरजुओं में। और जो भी शैतान उनसे वादा करता है सब धोखे धोखे वाला वादा है। उलाई का मावाहुम जहन्नम, यही वो लोग हैं उनका ठिकाना जहन्नम है, और नहीं वो पाएंगे उससे कोई भी बचने की जगह, भाग कर जाने की जगह नहीं मिलेगी जहन्नम से। जो शैतान के इसमें आ जाएंगे उसकी पैरवी करेंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने अमल किए अच्छे, जरूर हम दाखिल कर देंगे उनको जन्नत में, बहती है उसके नीचे से नहरें, हमेशा वो रहेगा उसमें। और वादा अल्लाह का सच्चा है, और कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह से बात में। हाँ, लैसा भी अमानीकुम, नहीं तुम्हारी आरजुएं अहले ईमान, तुम्हारी आरजुओं से नहीं कुछ होने वाला, और ना आरजुएं अहले किताब की। जो अमल करेगा बुरा वो बदला दिया जाएगा उसका, और नहीं वो पाएगा उसके लिए अल्लाह के सिवा से कोई भी कारसाज और न कोई मददगार। वमन यअमल मिनस सालिहाती, और जो शख्स अमल करेगा अच्छा, कोई मर्द हो या औरत हो, और वो मोमिन हो, फिर यही लोग हैं वो दाखिल हो के जन्नत में, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे तिल जितना भी, जरा सा भी जुल्म नहीं होगा। तो दो किस्म के लोग, दो किस्म के रवैये है, और दो किस्म के अंजाम भी है। वमन अहसनु दीनन, और किसका ज्यादा अच्छा है दीन, उससे जिसने अपने आप को हवाले कर दिया अल्लाह के, और वो खूबकार भी है, और उसने इत्तिबा करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की जो हनीफ थे, और बना लिया अल्लाह ने इब्राहिम को दोस्त। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या बनाए, दोस्त बनाए, रब अजीम दर्जा अता फरमाए। अल्लाह के इख्तियार में जो आसमानों में जो जमीन में है, और अल्लाह हर चीज को अपने इहाते में लिए हुए है, अल्लाह हर चीज को घेरे में लिए हुए है। वयस्तफ्तूनका फिन निसाई, वो फतवा मांगते हैं आपसे औरतों के बारे में, तो आप उनसे कह दो अल्लाह फतवा देता है तुमको उनके बारे में। और जो पढ़ा जा चुका है ना तुम पर किताब में, शुरुआत में ही आ गया सूरह निसा की, यतीम औरतों के बारे में, वो औरतें नहीं तुम देते हो उनको जो लिखा है अल्लाह ने उनके लिए, यानी मेहर वगैरह, और तुम ये चाहत रखते हो कि तुम उनसे निकाह करो। और कमजोर बच्चे, जो कमजोर बच्चों में से भी है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो औरतें हैं यतीम, तो रगबत तो रखते हो तुम उनसे निकाह की, लेकिन उनको आपके मेहर नहीं देना चाहते हो। और अल्लाह ने फरमाया कि तुम खड़े हो जाओ यतीमों के लिए इंसाफ दिलाने को, और जो तुम करोगे ना कोई भी खैर, फिर बेशक अल्लाह उसको खूब जानता है। वह इन इम्राअतुन खाफत, और अगर कोई औरत उसको खौफ है उसके शौहर की तरफ से बेरगबती का या एराज का, फिर नहीं गुनाह उन दोनों पर कि वो इस्लाह कर लें, सुलह कर लें अपने आपस में, कोई भी सुलह, और सुलह बेहतर है। और रख दी गई है हर नफ्स में शुहा, अपना भला चाहना। और अगर अहले ईमान तुम एहसान का रवैया इख्तियार करो, और तुम तकवे का रवैया इख्तियार करो, अपनी बीवी के साथ अल्लाह से डरते रहो, तो बेशक अल्लाह है वो जो तुम अमल करते हो खूब देखता है। यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ इस तरीके के मामले की गड़बड़ चल रही है ना, तो आपस में कोई भी समझौता करके रिश्ते को बाकी रखा जाए। तो अहले ईमान को रग़बत दिलाई गई कि तुम ही बीवियों के साथ एहसान का, तकवे का मामला करो। जैसे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बारी बीबी आयशा को हदिया कर दी थी ना। वलन तस्ततीउ अन तादिलु, और हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रखते कि तुम इंसाफ करो औरतों के बारे में। हाँ, और अगर कितना भी चाहो, अगर बीवियां ज्यादा हैं, 2 से 3 4, तो तुम कितना भी चाहो तो इंसाफ तो नहीं कर पाओगे ना एकदम से। मगर ऐसा नहीं करना, फला तमीलू, फिर नहीं तुम झुक पड़ना पूरी तरीके से एक ही की तरफ, फिर तुम छोड़ दोगे उसको, दूसरी बीवी को,
تم چھوڑ دو گے اس کو جیسے کہ وہ لٹکی ہوئی ہے بیچوں میں، ادھر میں لٹکی ہوئی ہے، نہ تم انہیں اچھی طرح بساتے ہو، نہ تم انہیں چھوڑ دیتے ہو کہ وہ کہیں اور شادی کر لیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اپنا اصلاح کر لو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، ان کو حقوق ادا کرتے رہو گے، پھر بے شک اللہ ہے خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وہیں يتفرقا، اور اگر دونوں جدا ہو جائے نا تو غنی کر دے گا اللہ، ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ اگر سچویشن نہیں سنبھل رہی ہے، دونوں جدا ہو گئے ہسبینڈ وائف، اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ اور اللہ تو واسع حکیمہ ہے، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اور حقیقت میں وصیت کی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور تم کو بھی وصیت کی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی کی وصیت ہے۔ اور اگر تم انکار کر دو نا، اللہ سے ڈرو نہیں، اللہ کا انکار کر دو، پھر بے شک اللہ کے اختیار میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے اور اپنے آپ میں خود قابل تعریف ہے۔ ہمارے تقوی کی، نیکی کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے، اللہ کے اختیار میں ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے تم کو اے لوگوں، اور وہ لائے دوسروں کو، اور ہے یہ اللہ، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا۔ من کان یرید، جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب، پھر بے شک اللہ کے پاس دنیا کا ثواب اور آخرت کا دونوں ہے، دونوں طلب کرو نا۔ اور ہے اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو کھڑے ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اور شہداء، اللہ کے گواہ بن جاؤ، یعنی گواہی دینے والے اللہ کے لیے بن جاؤ، اور انصاف پہ کو قائم رکھنے والے بن جاؤ۔ اور اگر وہ گواہی تمہاری نفس کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، یا والدین کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، اور قریب والوں کے خلاف کیوں نہ جاتی ہو، مگر سچی گواہی پہ کھڑے ہو جانا، اور گواہی اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اور اگر وہ ہے، یعنی تمہارے قرابت دار اور والدین، فقیر ہے، دولت مند ہے یا فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ ویل وشر ہے نا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پھر نہیں تم اتباع کرنا خواہشات کی، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا کہ تم انصاف نہ کرو، اور اگر تم زبان دباؤ گے نا، حق نہیں بولو گے، یا تم اعراض کرو گے، حق کو پیش نہیں کرو گے، حق کی گواہی نہیں دو گے، پھر بے شک اللہ جو تم عمل کر رہے نا خوب خبر رکھتا ہے۔ جب وہ خبر رکھتا ہے تو اس حساب سے وہ اجر بھی دے گا، سزا بھی دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کن لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے؟ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے تھے، پہلی کتابوں پہ ایمان لاتے تھے نا، تو قرآن پہ بھی ایمان لاؤ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کتاب پر وہ جو اس نے اتارا اپنے رسول پر، اور وہ کتاب وہ جو اس نے اتارا اس سے پہلے، ہاں۔ اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتاب کا اور اس کے رسول کا، آخرت کے دن کا، پھر حقیقت میں وہ بھٹک گیا اور بھٹک کر بہت دور نکل چکا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، پھر نہیں ہے اللہ کہ وہ معاف کر دے ان کو، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ہدایت دے گا انہیں کسی راستے کی۔ اہل کتاب کے اندر سے آئے ہوئے منافقین کا رویہ ہے، ایمان لاتے پھر کفر کی جانب جاتے، پھر ایمان کا دعویٰ کرتے پھر کفر کی جانب جاتے، ایسے اور کفر میں پھر بڑھتے ہی چلے گئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اور نہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کا راستہ ان پر واضح کرے گا۔ بشر المنافقین، خوشخبری دے دو منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، یہ منافق لوگ وہ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست ایمان والوں کے سوا سے، کیا وہ چاہتے ہیں ان کے پاس عزت، رتبہ، رسوخ؟ پھر بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے سب، اللہ کے اختیار میں ہے سب۔
وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور حقیقت میں ہم نے نازل کر دیا تم پر کتاب میں کہ جب سنو تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں کہ انکار کیا جا رہا ہے اس کا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا، پھر تم نہیں بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ جو ایسا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں۔ بے شک تم اس صورت میں ان جیسے ہو جاؤ گے، یعنی جہاں پہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، انکار کیا جا رہا ہے، اگر تم بھی بیٹھ کے سنتے رہو گے اور تمہارے دل میں ذرا بھی غیرت نہیں ابھرے گی تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تو جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر کے۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ، وہ منافقین، ہاں وہ راہ تکتے رہتے ہیں تمہارے معاملے میں، پھر اگر ہوگی فتح، اور اگر ہے تمہارے لیے فتح، جیت، ہاں اللہ کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر ہوگا کافروں کے لیے حصہ، یعنی جیت کافروں کے حصے میں آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم نے کیا تم پر چھائے نہیں رہے، ہم تم پر۔ استحوذہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو گھیرے میں رکھنا، کسی پہ غالب آ جانا، جیسے کوئی نر اپنے مادہ کو گھیرے میں لے لے کے کوئی نر اس کی طرف نہیں بڑھے، اسی الفاظ میں استعمال ہوا ہے۔ تو ہم تو تم پر چھائے رہے نا، اور ایمان والوں کو تم تک پہنچنے نہیں دیا، اور ہم نے بچاؤ کیا نا تمہارا ایمان والوں سے، پھر اللہ وہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں وہ بنائے گا کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا کہ وہ ایمان والوں کو پوری طریقے سے کچھ ختم کر سکیں۔ ان المنافقون یخادعون اللہ، بے شک منافقین لوگ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور اللہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی وہ چال بازی کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی چال کا جواب دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی سے اور دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا کرتے ہیں۔ یہ ان کی مذبذبین کی تصویر ہے، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی فہرست میں اپنا نام شامل رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز کا کیا فائدہ؟ نماز جو ہوتی ہے وہ مجبوری اور دکھاوے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دھوکہ ہے کہ ان کو صحیح نماز کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ مذبذبین بین ذالک، ہاں وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، مذبذبین ہے، نہ ان لوگوں کی طرف ہے، نہ اپنے ساتھیوں کی طرف ہے، اور نہ ایمان والوں کی ہی طرف ہے، اور جسے بھٹکا دے اللہ پھر ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، کبھی یہاں لٹک رہے کہیں وہاں لٹک رہے، کسی کی طرف نہیں ہے، کسی کے نہیں ہے وہ منافقین، ان کو اللہ نے بھٹکا دیا ہے صحیح راستے سے، پھر کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہیں تم بناؤ کافروں کو دوست مومنوں کے سوا سے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو ہاں اپنے اوپر، کیا تم چاہتے ہو کہ خود کے اوپر ایک صریح حجت قائم کر لو، سلطان یعنی حجت مراد ہے، اپنے خلاف ایک صریح حجت دینا چاہتے ہو کہ اللہ نے تم کو کافروں سے دوستی کے لیے منع کیا ہے، ہاں پھر اپنے اوپر ایک صریح الزام لینا چاہتے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق لوگ ہیں نا وہ آگ کے نچلے درجے میں ہوں گے، منافقین تو کافروں سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، ہاں اور وہ مخلص ہو جائیں، خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، پھر یہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور ان قریب اللہ دے گا ایمان والوں کو بڑا اجر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے؟ اگر تم نے شکر کیا، تم ایمان لائے، تو اللہ تو خوب قدر کرنے والا ہے نا، اگر تم شکر کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، تو اللہ شاکر جب اللہ کے لیے آئے گا تو قدردانی کے لیے آئے گا، خوب قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گیا ہمارا 5th پارہ کمپلیٹ۔